بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز طلباء کرام، معزز سامعین، آج علم النحو کا سبق نمبر 17 ہم پڑھیں گے. اس سبق کو پڑھیں گے عربی زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں. پھر اسماء ظروف میں آگے دو قسمیں جو ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان کو پڑھیں گے. ظرف زمان اور مکان کے مختلف الفاظ کو پڑھیں گے اور ان کے فوائد کو کہ کس کس چیز کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں اس چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ذرا غور سے یہ سبق سماعت فرمائیے گا. پہلے اسماء ظروف. اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کے زمانہ یا جگہ پر دلالت کرے. جو اسم کسی کام کے زمانہ، کس زمانے میں واقع ہوا یا کس جگہ میں واقع ہو اس پر دلالت کرے، اسے اس میں ظرف کہتے ہیں. اس میں ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. پھر ظرف زمان کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح از کا معنی جب، اذا کا معنی جب، متا معنی کب، کیفا کا معنی کیسے، ایانا کب، کون سا، امسی گزشتہ کل کو کہتے ہیں، مز منزو سے، قبلو پہلے، بعدو بعد میں، قطو کبھی نہیں، اوزو کبھی نہیں. تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، الفاظ ہیں جو ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح حیثو جہاں، قدامو آگے، خلفو پیچھے، اماما آگے سامنے، وراء پیچھے، تحتو نیچے، فوقو اوپر، عندہ پاس، لدا لدن پاس، اینہ کا معنی جہاں اور کہاں. تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو ظرف زمان اور استعمال ہوتے ہیں. اب ہم ان الفاظ کو ذرا قدر تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان الفاظ میں سے ایک لفظ تھا از. از ماضی کے واسطے آتا ہے، اس کے بعد کبھی جملہ اسمیہ آتا ہے، جس طرح کہ از انتم قلیلون، جب تم تھوڑے تھے. تو یہ از ہے اور یہ ماضی کے واسطے آ رہا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہے. اور کبھی جملہ فعلیہ پر آتا ہے از، جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد، تو جب ابراہیم السلام نے بلند کیا. وَإِذْ یہاں پر جملہ فعلیہ، یرفعو فعل ہے، واحد مذکر غائب ہے، تو جملہ فعلیہ پر داخل ہو رہا ہے. اور اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل میں معنی میں کر دیتا ہے، جس طرح اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی. تو اذا جاء فعل ماضی پر داخل ہے اور اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا. اور کبھی اذا مفاجات کی، یعنی جو بات اچانک ہو جائے اس کے لیے بھی اذا آتا ہے، اچانک کام کے لیے آتا ہے، جس طرح القا موسیٰ عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک وہ اژدہا ہو گیا. تو یہاں اذا اچانک مفاجات کے لیے آ رہا ہے، تو یہ استعمال ہو رہا ہے. اور ایک لفظ متا تھا. متا استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے متا ھذا الوعد، سوال کرنے کے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا. تو یہ متا استفہام کے لیے آ رہا ہے. اور کبھی شرط کے لیے بھی متا استعمال ہوتا ہے، جس طرح متا تکتب اکتب، جب تو لکھے گا میں لکھوں گا. جس طرح ہم کہتے ہیں جب تو یہ کام کرے گا تو میں یہ کام کروں گا. تو یہاں پر متا جو آتا ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لفظ کیفا ظرف زمان میں تھا، یہ حال دریافت کرنے کے واسطے آتا ہے، جس طرح کیف انتا، یعنی فی ای حال انتا، تو کس حال میں ہے. کیف انتا، تو کس حال میں ہے، تیرا حال کیسا ہے. یا طریقہ دریافت کرنے کے واسطے بھی آتا ہے، جس طرح کیف تحیی الموتا، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، کیف فعل ربک، تمہارے پروردگار نے کیسے کیا. تو یہ طریقہ دریافت کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اسی طرح ایانا، یہ وقت دریافت کرنے کے واسطے آتا ہے، جس طرح ایانا یوم الدین، جزا کا دن کون سا ہے. یسألو ایانا یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. تو یہ وقت دریافت کرنے کے لیے ایانا استعمال ہو رہا ہے. اور اسی طرح لفظ امسی، یہ گزشتہ کل کے لیے آتا ہے، جس طرح ما رأیتہ امسی، میں نے اس کو گزشتہ کل سے نہیں دیکھا. تو امسی یہ گزشتہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح مز منزو، یہ مز منزو یہ دونوں دو طرح کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں، یعنی یہ کام کب سے شروع ہوا ہے اس کی ابتدا کو بتاتے ہیں. جس طرح ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا.
اب یہ ابتدائی مدت بتا رہے ہیں جمعے کا دن، میں جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، اور کبھی یہ پوری مدت بتانے کے لیے بھی آتے ہیں، جس طرح کہ آتا ہے ما رأیتہ منذ یومان، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا. تو یہ ابتدائی دو پوری مدت بتانا ہے، 2 دن سے یہ ٹوٹل مدت بتانے کے لیے آئے، اور پہلی مثال میں ابتدائی مدت بتانے کے لیے استعمال ہوئے. تو یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے ہوتا ہے. ایک ہے ماضی منفی، ایک اس کو موقت کر دینا، پکا کر دینا، اس کے لیے ہوتا ہے. جس طرح ما ضربتہ، میں نے اس کو نہیں مارا، ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں مارا. اور اس طرح اعوذ، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتے ہیں. جس طرح لا اضربہ، میں اس کو نہیں ماروں گا یا نہیں مارتا. اور جب اعوذ آئے گا یہ تو مستقبل منفی کی تاکید ہے، لا اضربہ میں اس کو نہیں ماروں گا، اعوذ آ جائے تو میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، تو کبھی نہیں یہ تاکید اعوذ کی وجہ سے پیدا ہوئی. اور اسی طرح آگے الفاظ ظروف مکان کے لیے جو استعمال ہو رہے ہیں ان میں قبلو اور بعدو ہے. جب مضاف ہو قبلو بعدو، اور مضاف علیہ متکلم کی نیت میں ہو، متکلم کی نیت میں ہو، تو یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں. جس طرح للہ الامر من قبل و من بعد، تو اللہ کے لیے سارا حکم ہے پہلے اور بعد. یہاں پر مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہے، یعنی من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. اور جیسے انا حاضر من قبل، یعنی من قبل کا میں حاضر ہوں تم سے پہلے، متا تجیئنا بعد، یعنی کب تو آئے گا اس کے بعد. تو حاضہ یا محذوف ہے، عبارت یوں ہے متا تجیئنا بعد حاضہ، اس کے بعد. اور اسی طرح ایک لفظ حیثو ہے، اکثر جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے حیثو. جیسے اجلس حیثو زید جالس، یعنی اجلس مکان جلوس زید، زید کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھو، زید کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھو. قدامو اور خلفو، آگے اور پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے قام الناس قدامو و خلفو، کھڑے ہو گئے لوگ، قدامو اس کے آگے اور اس کے پیچھے. تو یہ یہاں پر قدامو اور خلفو استعمال ہو رہے ہیں. اس طرح تحتو اور فوقو، نیچے اور اوپر کے لیے آتے ہیں. جالس زید تحتا تحت و سعید عمر فوق، یعنی تحت شجرتی فوق شجرتی، بیٹھا زید درخت کے نیچے، بیٹھا زید درخت کے اوپر. اور اسی طرح ایک لفظ آیا تھا امامہ اور ورا، یہ امامہ سامنے کے لیے، ورا پیچھے کے معنی میں آتا ہے. جیسے امام الملکی بادشاہ کے سامنے، ورا المسجد یعنی مسجد کے پیچھے. اس ہے. اور اسی طرح ایک لفظ تھا اندا، اندا پاس کے معنی میں آتا ہے. جیسے انما العلم عند اللہ، علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. اور اسی طرح اینا و انا، اینا و انا استفہام، یہ جگہ دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں، سوال کے لیے آتے ہیں. جیسے این شرکاؤکم، تمہارے شرکا کہاں ہیں. یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا تھا پھلوں کے بارے میں. اور شرط کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے اینما تکونوا یدرککم الموت، اور تو جہاں بھی ہوگا موت تجھے آ پکڑے گی. انا تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا. اور انا کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فعل کے بعد آئے، جب فعل کے بعد آئے تو یہ انا کیفا کے معنی میں آ جائے گا. جیسے قالت انا یکون لی ولد، انہوں نے کہا مجھ کو لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. تو حالانکہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اور اس طرح لدا لدن، جیسے من لدن حکیم خبیر، یہ دونوں اندا کے معنی میں آتے ہیں، لدا لدن اندا کے معنی میں. اور فرق اندا اور اندا اور لدا لدن دونوں میں یہ ہے کہ اندا میں شاید چیز کا قبضہ اور ملک میں ہونا کافی ہے. کوئی چیز ملک میں ہو یہ کافی ہے، ہر وقت پاس ہونا ضروری نہیں، ہر وقت پاس ہونا ضروری نہیں. جیسے المال عند زیدن، مال زید کے پاس ہے، خواہ مال خزانہ میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور المال لدا زیدن اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو. اب اس سے معلوم ہوا اندا عام ہے، چیز ملکیت میں ہو چاہے حاضر ہو نہ ہو. لدا لدن یہ خاص ہیں، صرف ملکیت میں ہونا کافی نہیں، حاضر ہونا بھی ضروری ہے. تو وہاں پر لدا لدن استعمال ہوں گے. اگر مطلق استعمال کیا جائے تو اس کے لیے لفظ اندا استعمال. اسی طرح دو فوائد بھی آخر میں ذہن میں رکھیں، قبلو اور بعدو، تحتو فوقو، قدامو خلفو، حیثو قطو ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں. اور ایانا کیفا اینا فتح پر مبنی ہوتے ہیں.
امسی کسرہ پر مبنی ہوتا ہے، باقی ظروف سکون پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس طرح ما استعمال، کیونکہ یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے قسم ہے. اور اسی طرح قبل، بعد، تحت، فوق، قدام اور خلف یہ سب اسی وقت ضمہ پر مبنی ہوں گے جبکہ ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، ورنہ یہ مورب ہوں گے اگر مضاف الیہ محذوف نہ ہو. یہ جملہ اسمیہ میں ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ میں مفعول فی ہونے کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں جب مضاف الیہ ان کا موجود ہو. ان سے پہلے اگر حرف جار ہو تو مجرور ہوں گے، جیسے من تحتها الانہار، من بعدہ، یہ من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. یہ سبق ذرا لینتھی ہے، ذرا لمبا سا ہے، اس کو غور سے سنیے گا، بار بار غوریے گا، اور قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، بار بار دہرائیے گا، قرآن پاک کی مثالوں کو سامنے رکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے سہل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کو سمجھنے کی، اور پھر قرآن پاک میں صحیح استعمال کر کے قرآن پاک کا، احادیث مبارکہ کا عربی کا صحیح فہم نصیب فرمائے. البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرہ. صدق اللہ العظیم.